السلام علیکم سامعین حضرات، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 81۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی ہم نے اپنے حصے کی خوراک کھائی جو کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی، اور پہاڑ کے مشرق میں اتر گئے۔ اس جانب چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے آس پاس کہیں کہیں دو شاخ درخت تھے۔ ان ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہم شمال مشرق کی طرف بڑھتے گئے، اور شکر ہے کہ کسی ڈائنوسار سے مدبیر نہیں ہوئی۔ 1 میل کا سفر طے کیا تھا کہ پھر راہ میں ایک ندی حائل ہو گئی، مگر اس کا پاٹ دریا سے کم چوڑا تھا، اور وہی ندی تھی جسے تم لوگ عبور کر کے آئے ہو، اور جو جنوب سے شمال کے رخ بہتی اور بڑے دریا کی ایک شاخ ہے۔ ہم نے اس کے دونوں کناروں کا دور دور تک جائزہ لیا، اور یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ندی میں کوئی مگرمچھ نہیں تھا۔ ہماری حالت اس لوٹے ہوئے کارواں کی تھی جس کی کوئی منزل نہ ہو، کوئی راستہ نہیں تھا، مگر تلاش اور جدوجہد کا جذبہ سرد نہیں ہوا تھا۔ ندی گرچہ بہت گہری تھی، لیکن ہم اسے پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اور اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے جس نے ہمیں موت کی وادی میں دھکیل دیا تھا، ٹیلوں کے بیچوں بیچ اس اونچے پہاڑ کی طرف ہو لیے جو 1.5-2 میل دور جنوباً شمالاً پھیلا ہوا تھا۔ یہ مشرقی علاقہ جو وادی سے کٹا ہوا اور ایک جزیرہ سا ہے، کیونکہ اس کے چاروں طرف پانی ہے۔ نہ صرف ڈینوسار بلکہ جنگل پوری وادی سے الگ تھلگ ہے۔ یہاں گھاس اور جھاڑیوں کی صورت مختلف ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے درخت اور جنگل بھی مختلف ہیں جیسا کہ تم آگے چل کر دیکھو گے۔ سونگا مونگا ہمارے آگے آگے اور سردار زولائی اپنے گارو جوانوں کے ساتھ پیچھے پیچھے بھالے تھامے چل رہے تھے کہ کہیں کوئی جانور کسی ٹیلے کی اور سے نکل کر اچانک ہم پر حملہ نہ کر دے، لیکن یہاں کسی ڈائنوسار کی شکل نظر نہ آئی۔ 200-250 فٹ اونچے پہاڑ کی 2 چوٹیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گھاٹی دیکھ کر جو قریباً 150 فٹ بلندی پر ہوگی، ہم نے اسی گھاٹی کا رخ کیا۔ پارٹی کے سارے افراد کو پہاڑوں کے اتار چڑھاؤ عبور کرنے کا تجربہ تھا۔ ہم لوگ بآسانی اوپر پہنچ گئے اور گھاٹی سے جزیرے کا مشاہدہ کیا جو چاروں اطراف سے ایک قابل کیر اور کھاڑیوں کے باعث وادی سے کٹا ہوا اور 18-20 مربع میل کے رقبے پر مشتمل ہے۔ پہاڑ کی مشرقی ڈھلان چھتری دار کبڑے درختوں سے آباد نظر آئی۔ ڈھلان کے خاتمے پر 4-5 میل کے رقبے پر ایک وادی اور اس سے پرے 2-3 حصوں میں بٹے ہوئے جنگل دکھائی دیے، اور 2 شاخے درختوں کے بجائے مختلف قسم کے درختوں کے جنگل تھے۔ ہم پہاڑ کی مشرقی ڈھلان اترے اور چھتری ربا کبڑے درختوں سے گزرتے نیچے پہنچے۔ پہاڑ کی ٹوچی سے دوربین کے ذریعے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ جزیرے میں ڈائنوسار نہیں بلکہ چاروں طرف سناٹا طاری تھا۔ 4-5 میل کے رقبے کی کھلی وادی میں ایک جگہ 3-4 ٹیلے پاس پاس کھڑے تھے۔ ہم ان ٹیلوں کے قریب سے گزرتے جنگل میں داخل ہوئے تو ایک جانب قد آدم جھاڑیاں دیکھ کر ٹھٹ گئے جن کی شاخیں سرخی مائل پیلے پیلے پھل سے لدی ہوئی تھی۔ دور سے وہ بیر ہی معلوم ہوتے تھے مگر بیروں سے ذرا بڑے تھے۔ ہم جھاڑیوں کی طرف لپ کے سب سے پہلے میں نے ایک بیر توڑ کر رومال سے اچھی طرح صاف کر چکھا۔ ہم اس پھل کو بیری کہتے ہیں، حالانکہ وہ بیر سے زیادہ میٹھا اور ذائقے میں سیب سے ملتا جلتا تھا۔ بیر چکھنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو اس کی شیرنی سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ پھل توڑ لیں مگر صاف کیے بغیر نہ کھائیں۔ ہم لوگوں کو اونچے نیچے ناقابل عبور حصاروں کے اندر گرے تیسرا دن تھا، اور اس عرصے میں کسی کو پوری غذا نہیں ملی تھی۔ سب لوگ جھاڑیوں پر ٹوٹ پڑے اور بیر توڑ کر کھانے لگے۔ بہت سے خشک یا سوکھے ہوئے بیر جھاڑیوں کے نیچے بھی پڑے تھے جن سے اندازہ ہوا کہ جزیرے میں کوئی مخلوق نہیں۔ جنگلی پھل سے پیٹ بھرنے کے بعد ہم وہیں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے کیونکہ دوپہر ہو گئی تھی، مگر مان خیال آیا کہ دن کے اجالے میں ان جنگلوں کو دیکھ بھال لینا چاہیے اور اپنے رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔ چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگل میں گھستے چلے گئے۔ جو آگے بڑھے، بوڑھے اور گھنے درختوں کا پھیلاؤ بھی بڑھتا گیا۔ جہاں دن میں بھی اندھیرا ہو رہا تھا، اس اندھیرے میں اچانک احساس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کلارا نے ایک طرف انگلی اٹھائی اور ہم نے سنگلی کی سیدھ میں دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ فاصلے پر جھاڑی اور گھنی شاخوں کی اوٹ میں بیک وقت 3 قد آدم گوریلے نظر آئے جو حیرت اور وحشت کی نظروں سے ہمیں گھور رہے تھے۔ جو ہی سونگا مونگا نے اپنے بھالوں کے پھل ان کی طرف لہرائے، ان کے حلق سے خوفناک گرراہٹیں نکلی۔ سونگا مونگا کو آگے بڑھتے دیکھ کر تینوں گوریلے بن مانس تیزی سے پلٹے اور گھنے جنگل میں گھس گئے۔ ہمیں بہرحال ان جنگلوں میں بسنے والی مخلوق اور اس کی وحشت و قوت کا اندازہ لگانا تھا، کیونکہ ہم اس جزیرے میں نہ صرف زندہ رہ سکتے تھے بلکہ بلند حصاروں سے نکلنے کی کوئی ترکیب کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہتھیار سنبھالے اسی جانب ہو لیے جدھر وہ قد آدم بن مانس گئے تھے۔ گھنے درختوں اور جھاڑ جنکار سے گزرتے میں ایک چھتری قطعے میں پہنچے تو وہیں رک گئے۔ سامنے 60-70 گوریلوں کی ایک فوج کھڑی تھی، اور اس فوج کا کمانڈر ایک سردار گوریلا بڑے جوش کی حالت میں سب سے آگے کھڑا قہر آلود نگاہوں سے میں گھور رہا تھا۔ کلارا اس گوریلے کو دیکھتے ہی چلائی، ناصر اس گوریلے کا خاتمہ کر دو۔ میرے ہاتھ میں شاٹ گن تھی جس میں 2 کارتوس تھے۔ میں نے گوریلے کی چھاتی کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی اس کے دل میں اتر گئی، وہ تڑپ کر گرا اور فوراً بچھاڑے کھاتا ختم ہو گیا۔ تمام گوریلے دھماکہ سن کر اپنے سردار کو خون میں لت پت پڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فوراً ایک بڑا بن مانس گراتا خوخیاتا میری طرف لپکا، مگر اسے دوسرا قدم آگے بڑھنا نصیب نہ ہوا۔ دوسری گولی اسے بھی چاٹ گئی۔ دوسرا دھماکہ سن کر اور دوسرے ساتھی کو مرتا دیکھ کر گوریلے بن مانس خوفزدہ ہو کر بھاگے اور جھاڑیاں کچلتے، شاخیں مروڑتے، چیختے چلاتے، غراتے خوخیاتے جنوب کی جنگل کی طرف نکل گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا نہ کیا مگر آگے بڑھ کر دیکھا تو کئی پھلدار درخت نظر آئے۔ اگرچہ اس قسم کے پھل ہماری دنیا میں نہیں ملتے، لیکن کسی میں آڑو کی سی مٹھاس اور ترشی تھی
اور کہیں ناشپاتی جیسا میٹھا اور سخت تھا، کسی کا ذائقہ امرود سے ملتا جلتا مگر حجم میں اس سے بڑا تھا۔ اس جنگل میں کچھ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کھدی ہوئی تھیں، دیکھا تو ان کی جڑیں شکر قندی جیسی موٹی، گودا سخت اور میٹھا تھا، گویا کسی قسم کی شکر قندی ہی تھی جسے ہم بھون کر خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ جنگل خوراک کا ایک ذخیرہ تھا اور اس کے اصل مالک بن مانس گوریلے تھے جنہیں ہم نے مار بھگایا۔ پھر بھی وہاں قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کلارا نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جنگل کے پھل سمیٹ کر کھلی وادی کی طرف نکل جانا اور ٹیلوں کے درمیان پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہم پھلوں کی گٹھڑیاں باندھ کر کھلی وادی میں لوٹ آئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ٹیلوں کے آس پاس بکھر پتھر اکٹھے کر کے انہیں ایک دیوار کی صورت دے دی۔ یہ دیوار جنگل کی طرف سے کسی ممکن حملے کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی۔ کلارا کا خیال تھا کہ بن مانس گوریلے ضرور حملہ کریں گے مگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے انہیں ہلاک کرنا ہوگا، خواہ بچے کچھ سارے کارتوس ختم کرنا پڑیں۔ ندی پار کر کے ہم اپنی کپیوں میں پانی بھر لائے تھے جس سے صبح کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد شب بسری کے لیے ٹیلوں کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سردار زولائی اپنے گارو جوانوں کے ساتھ پہرے پر بیٹھا اور اس کے ساتھ شمشیر جنگ کی ڈیوٹی لگا دی گئی جس کے پاس کچھ راؤنڈز موجود تھے۔ کلارا کا خیال درست ثابت ہوا۔ بن مانس گوریلے آدھی رات کے وقت جنگل سے نکل کر کھلی وادی کی پٹی پر نمودار ہوئے اور چیختے گراتے ٹیلوں کی طرف بڑھے۔ ہم ٹیلوں کے حصار میں ان کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگے مگر کلارا چلائی، انہیں آگے مت آنے دو، خود آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ شمشیر جنگ اپنی رائفلیں لے کر ٹیلوں کے حصار سے نکلے، باقی ساتھیوں نے بھالے سنبھال لیے اور بڑی تیزی سے بن مانسوں پر جھپٹے۔ شمشیر جنگ اور جم نے ایک کے بعد دیگرے فائر کر کے 5 بن مانسوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ ایک بار پھر لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور ہم ٹیلوں کی پناہ گاہ میں لوٹ آئے۔ بن مانس گوریلوں نے دوسرا حملہ نہ کیا مگر صبح اٹھ کر دیکھا تو وادی کی پٹی پر کسی بن مانس کی لاش نہیں تھی، نہ جانے اپنے ساتھیوں کے مردے کس وقت گھسیٹ کر لے گئے۔ دوسرے دن سردار زولائی نے جو اکیلا ہی جنگل میں چلا گیا تھا واپسی پر اطلاع دی کہ جو بن مانس کل جنگل میں مارے گئے ان کے مردے بھی غائب ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ جنگلوں میں رہنے والے بن مانس پوری طرح متحد ہیں، اگرچہ پہلے 2 مقابلوں میں پسپا ہو چکے لیکن کسی وقت ان کا حملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل وہ رائفل کے دھماکوں اور ان کی نالوں سے نکلنے والی اچانک موت سے ڈرتے تھے۔ ادھر ہمارے پاس اب گنتی کے کارتوس باقی رہ گئے تھے جنہیں ہم کسی انتہائی مشکل وقت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ جب کارتوس ختم ہو جائیں گے ہم بن مانس گوریلوں کو اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکیں گے، اور کیا جب وہ ہمیں جنگل میں گھسنے بھی نہ دیں۔ مشرقی علاقے میں آنے کا مقصد خوراک حاصل کرنا اور دریا کے اس ناکے کا کھوج لگانا تھا جہاں سے پانی اونچے حصار سے باہر نکلتا تھا۔ ہمیں خوراک مل گئی اور اب دریا کے ناکے کی فکر تھی۔ دوسرے دن تمام خطروں کو نظر انداز کر کے میں نے پروفیسر شمشیر جنگ، الیگزینڈر کوپر، سردار زولائی، بندو اور عبدل کے ساتھ 18-20 مربع میل پر پھیلے ہوئے علاقے کا سروے کیا اور پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ باقی ساتھی پڑاؤ میں رہے جن کی حفاظت کے جم 6 کارتوس استعمال کر سکتا تھا۔ ہم نے کنارے کنارے پورا علاقہ چھان مارا مگر بن مانسوں سے مٹبھیڑ نہ ہوئی۔ غالباً 2 پسپائیوں کے بعد وہ جنگل کے اندر کہیں اپنی پناہ گاہوں میں دبک گئے تھے۔ دریا علاقے کے جنوب میں مغرب سے مشرق کو بہتا مگر مشرقی حصار کے قریب ایک سمندری کھاڑی کی صورت میں شمال کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ علاقے کے مشرق اور شمال میں بڑے گہرے اور طویل اور نشیب تھے جن میں دریا کا پانی بھر گیا اور دونوں سمتوں نے سمندری کھاڑیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مغرب کی جانب سے جو ندی عبور کر کے ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تھے دراصل کسی دور میں خندق یا کھائی ہوگی جو ایک ندی بن گئی تھی۔ یہ ندی 4-5 میل اور آگے جا کر مشرق کو مڑ جاتی اور علاقے کے شمالی نشیب کے ایک بڑی اور گہری جھیل میں تبدیل کرتی مشرقی حصار سے جا ٹکراتی ہے۔ اس طرح یہ علاقہ وادی سے کٹ گیا اور ایک جزیرہ بن گیا ہے۔ ہم نے شمال مشرقی گوشے میں کھڑے ہو کر گہری اور جھیل نما کھاڑی کا جائزہ لیا جس کا پانی مشرقی حصار سے ٹکراتا رہا۔ دوربین سے ایک جگہ حصار کے قریب پانی کا گرداب سا دیکھا اور اندازہ لگایا کہ شاید وہیں کہیں ناکا ہوگا مگر وہ جگہ 8 میل دور تھی اور کوئی ماہر تیراک ہی حصار تک جا سکتا تھا۔ ہماری پارٹی میں الیگزینڈر کوپر، سردار زولائی اور بندو بہت اچھے تیراک تھے۔ تینوں پانی کی گزرگاہ کا پتہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے یہ مہم اگلے دن پر اٹھا دی۔ پڑاؤ پر واپس آئے تو کلارا کو صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ گہری تشویش میں ڈوب گئی۔ ہمارا خیال تھا شاید مشرقی حصار میں کوئی غار یا شگاف ہو جس سے پانی باہر جاتا ہوگا مگر کشتی کے بغیر 8 میل تیر کر حصار تک جانا اور واپس آنا بڑے جوکھوں کا کام تھا۔ کلارا کو یہی تشویش تھی۔ میں نے بتایا کہ جنگل میں کئی ٹنڈ سوکھے درخت ہیں، کسی درخت کا تنا کاٹ کر پانی میں ڈالیں گے، ہمارے تینوں تیراک اس کے سہارے بآسانی حصار تک پہنچ جائیں گے اور لوٹ بھی آئیں گے۔ میری اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ ہمارے گارڈ ساتھیوں کے پاس چوڑے پھل کی 5-6 کلہاڑیاں بھی تھیں۔ دوسرے روز ایک سوکھے درخت کا بھاری تنا کاٹ کر نئی مہم کا آغاز کیا گیا۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دریا میں جو علاقے کے جنوب میں گرتا ہے عفریت، مگرمچھ اور گھڑیال کناروں سے لگے رہتے ہیں مگر یہ بات بڑی عجیب اور حیرت انگیز تھی کہ مشرقی حصار کے ساتھ ساتھ جہاں گہرے نشیب کی وجہ سے دریا نے کھاڑی کی شکل اختیار کر لی یا جزیرے کی شمالی جانب جو گہری چوڑی اور لمبی جھیل بن گئی ہے کوئی مگرمچھ نہیں تھا۔ پھر بھی الیگزینڈر کوپر، سردار زولائی اور بندو احتیاطاً بھالے لے کر پانی میں اتر گئے اور بھاری تنے کے سہارے حصار کی طرف بڑھے۔ پانی کا بہاؤ اگرچہ سست تھا مگر درخت کا تنا ہولے ہولے اسی طرح بہنے لگا۔ الیگزینڈر کوپر اس کے ایک سرے پر، سردار زولائی اور بندو دوسرے سرے سے چمٹے
بلکہ اسے دھکیلتے آگے بڑھے اور ٹھیک اس جگہ حصار کے ساتھ جا لگے جہاں پانی میں بھنور پڑ رہے تھے۔ الیگزینڈر کوپر نے اپنے بھالے سے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ 8-9 فٹ لمبا بھالا اس کے بازو سمیت پانی میں اتر گیا مگر تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ سردار زولائی کے بقول پانی وہاں بہت گہرا تھا۔ الیگزینڈر نے پانی میں غوطہ لگایا اور 3-4 منٹ کے بعد سطح پر ابھرا۔ دوسری بار اس کے ساتھ زولائی نے بھی غوطہ لگایا اور شاید ناکے کا پتہ لگا لیا۔ انہوں نے 2 غوطے اور لگائے اور آخر مایوس ہو کر لوٹے۔ اتنے گہرے پانی میں ناکے کا سراغ مل جانا بیکار تھا کیونکہ اتنی گہرائی میں اترنا اور ناکے کی راہ کہیں باہر نکلنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ہمارا یہ خیال غلط ثابت ہو کہ حصار میں کوئی غار یا شگاف ہوگا جس سے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ وہ معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بھاری تنے سمیت بہاؤ کے خلاف واپسی کا سفر بڑا مشکل تھا۔ تینوں ساتھی سے دھکیلتے اور اس کے سہارے خود بھی کنارے کی طرف بڑھتے رہے مگر ابھی کوئی 1 فرلانگ دور تھے کہ اچانک گہرے پانی میں زلزلہ سا آ گیا اور اچھلتے دھاروں کے درمیان ایک خوفناک اور بڑے جسیم عابد رندے نے اپنا پہاڑ سمو باہر نکالا۔ دوسری جانب 60-70 فٹ کے فاصلے پر اس کی دم پانی سے بلند ہوئی جس سے اس کی ہیبتناک جسامت کا اندازہ ہوا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کھاڑی یا جھیل کی گہرائی 50-60 فٹ سے کم نہ تھی۔ اس انتہائی خطرناک عابد رندے کو ناگہاں ابھرتے دیکھ کر جو عفریت گھڑیالوں سے کوئی مختلف جانور تھا ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پروفیسر ہرش ڈرتے اور کپکپاتی آواز میں بولے، یہ اکتوسورس ہے، اکتوسورس۔ ڈائنوساری دور کا اکتوسورس شارک مچھلی سے زیادہ جسیم اور خطرناک جانور سمجھا گیا ہے۔ وہ پانی سے سر نکالتے ہی تنے پر جھپٹا۔ ہمارے ساتھی ایک آبی پہاڑ کو پانی سے ابھرتے اور جھپٹتے دیکھ کر بدحواس ہو گئے۔ بھاری تنا پانی میں الٹ گیا۔ وہ تینوں تنا چھوڑ کر انتہائی تیزی کے ساتھ کنارے کی طرف تیرنے لگے مگر آبی بلا نے تیر کی مانند لپک کر الیگزینڈر کوپر کے جسم کو گھسیٹ لیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اکتوسورس کے پیٹ میں اتر گیا۔ صرف اس کی چیخ فضا میں گونجتی رہ گئی۔ یہ ایک ایسا بھیانک اور لرزا دینے والا سانحہ تھا کہ ہمیں اپنی نبضیں ڈوبتی محسوس ہوئی۔ سردار زولائی اور بندو چھپ چھپ کنارے کی طرف بڑھے۔ اس اثنا میں بھاری تنا پانی کے دھارے کے ساتھ فضا میں اچھلا اور اکتوسورس کے سر میں لگا جس سے شاید وہ کچھ گھبرا گیا اور حملہ آور کو تلاش کرنے کے لیے پلٹا مگر پانی اس کے اپنے ہی پہاڑ جیسے جسم کی حرکت سے اچھلا جس سے بھاری تنے کو بھی اچھال دیا۔ اس تھوڑی سی گھبراہٹ اور مہلت سے زولائی اور بندو کو اس کی زد سے بچنے کا موقع مل گیا اور جو ہی وہ کنارے کے پاس آئے ہم نے فوراً انہیں باہر گھسیٹ لیا۔ عابد رندہ اپنے شکار کو بچ نکلتے دیکھ کر کنارے کی طرف جھپٹا جس سے کنارے پر ایک طوفان سا آ گیا اور پانی کی زبردست باڑھ آئی۔ ساتھ ہی اس نے ایک تیز رفتار فوارے کی طرح ہم پر پانی اچھال دیا۔ وہ دھار اس کے جسم سے خارج ہو رہی تھی۔ ہم تیزی کے ساتھ کنارے سے ہٹ گئے۔ اکتوسورس نے دور سے ہمیں بھاگتے دیکھا تو جھیل میں طوفان اٹھاتا گہرے پانی میں غائب ہو گیا۔ وہ ہماری ایک ساتھی کو لقمہ بنا چکا تھا۔ ہم الیگزینڈر کوپر کے صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ سردار زولائی اور بندو اتنی پھرتی اور تیزی سے تیرتے رہے تھے کہ کئی منٹ تک دونوں کی سانس درست نہ ہو سکے۔ الیگزینڈر کوپر کی ہلاکت نے دہلا دیا۔ کسی ڈوبے ہوئے جہاز کے مسافروں کی طرح ہم ناکام و نامراد انتہائی غمگین و افسردہ اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیے۔ ہر کوئی اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا ہمارے دوسرے ساتھی الیگزینڈر کی ہلاکت کا سنیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی اور ہیلن کوپر پر کیسی قیامت بیت جائے گی جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر کوپر کی موت کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک انتہائی پریشان کر دینے والا تھا کہ جزیرے کے جنوب مشرق میں اگر عفریت گھڑیال دریا کے کناروں سے لگے رہتے ہیں تو شمال مشرق کی جھیل یا سمندر نما کھاڑی میں اکتوسورس ایسی بلا موجود ہے۔ غالباً مگرمچھ اسی کے ڈر سے اس کھاڑی اور جھیل کا رخ نہیں کرتے تھے۔ چلتے چلتے مجھے خیال آیا کہ دریا اپنے کنارے آپ ہی کاٹتا ہے اور ہم نے بھی دریا کے ناکے کا کھوج لگانے کے لیے اپنا ایک ساتھی کھو دیا ہے۔ سردار زولائی کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ دریا کا پانی مشرقی حصار کے ناکے سے بھی باہر جاتا ہے مگر اس ناکے کا منہ اتنا چھوٹا ہے کہ آدمی کا جسم اس سے گزر نہیں سکتا۔ پھر وہ کسی گہرے سوراخ کی طرح اونچے پہاڑوں کی دیوار کے اندر ہی اندر کہیں چلا جاتا ہے اور شاید کسی دراڑ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہوگا۔ میں پروفیسر ہرش مشرقی حصار کے پاس جہاں ناکہ دریافت ہوا تھا پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا کر پہلے ہی مایوس ہو گئے تھے کہ پانی کی گزرگاہ کے راستے باہر نکلنے کی امید ڈوب گئی۔ سردار زولائی نے ناکے کی تفصیل سنا کر مایوسی میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ اب یہ بات برچھی کی طرح دل میں چبھنے لگی کہ اگر ناکے کے راستے وادی میں نکلنے کا خیال نہ آیا ہوتا تو ہم ایک ساتھی سے محروم نہ ہو جاتے۔ ہم نے اپنا ایک کنارہ آپ ہی کاٹ دیا تھا۔ مجھے رہ کر ہیلن کوپر کا خیال پریشان کرنے لگا۔ وہ لہاسا کی یاترا کے شوق میں اپنے 2 کمسن بچوں سے پہلے بچھڑ چکی اور انہیں چین میں اپنی کسی سہیلی کے ہاتھ چھوڑائی تھی۔ اب موت کی وادی میں ایک خامد ایک آبی بلا کا لقمہ بن گیا تھا اور وہ ایک نئے صدمے سے دوچار ہونے والی تھی۔ اسے غم بیوگی اور اداسی کے علاوہ اپنے چاروں طرف کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی۔ ناگہاں محسوس ہوا کہ تقدیر راستے میں کھڑی مجھے اپنی پتھریلی آنکھوں سے گھور رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے آدمی کو تقدیر بھی نہیں بچا سکتی، لیکن موت کی وادی میں جہاں ڈائنوسار تھے، خونی گھڑیال اور مگرمچھ تھے، اکتوسورس ایسی آبی بلا تھی اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا اور میرے ساتھیوں کا انجام کیا ہونے والا تھا؟ تقدیر کی گھورتی ہوئی آنکھوں نے مجھ سے یہی سوال کیا اور پتہ چلا کہ ہم سب ایک ہی غم کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ڈوبتے دلوں اور اترے ہوئے چہروں کے ساتھ ہم پڑاؤ کی جانب پہنچے۔ ہمارے ساتھیوں نے دوری سے میں آتے دیکھ لی اور گن بھی لیا تھا کہ ہماری تعداد ایک ہندسہ کم ہو گیا ہے۔
وہ انسا الیگزینڈر کوپر ہے جو ہمارے ساتھ نہیں۔ انتظار کرنے والوں میں ہیلن کوپر بھی تھی۔ ہمارے چہروں پر اس کے شوہر کی موت کسی تحریر کی معنی لکھی تھی جسے سب نے پڑھ لیا۔ پھر بھی ہیلن نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو پروفیسر ہش نے بتایا الیگزینڈر کوپر کو ایک آبی بلا نے نگل لیا، وہ بہت دور چلا گیا۔ ہیلن نے چیخ ماری اور کلار اس ڈیلا سونے سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر سب کے آنسو نکل آئے۔ ہمارے صدمے دکھ ساجے تھے۔ سب مل کر ہیلن کو تسلی دینے، اس کا غم بانٹنے لگے، مگر سب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اور اپنا ہی غم بانٹ رہے تھے کیونکہ وادی اجل سے نکلنے کی امید جاتی رہی تھی۔ وہ رات انتہائی دکھ اور تکلیف میں کٹی۔ عبدل، جیم اور سونگا مونگا باہر پہرا دے رہے تھے اور ہم ٹیلوں کے درمیان بٹے ہوئے اپنے گھاس پھوس کے بستروں پر کروٹ بدل رہے تھے۔ الیگزینڈر کوپر کے ساتھ چانگا، بودی اور بسوا کے غم بھی تازہ ہو گئے اور رات کی خاموشی میں بچھڑنے والے ساتھیوں کی یادیں پریشان کرتی رہی کیونکہ ہمارے ہی ارد گرد تقدیر چکر کاٹ رہی تھی جو نک جھپٹ کر لے گئی۔ ہیلن کے ساتھ ہی سب نے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ وہ ہمدردی کے قابل تھی کیونکہ ابھی جوان تھی اور اسے زندگی کے طویل اور کٹھن راستوں سے گزرنا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ گئی تھی کہ موت کی وادی میں رونے دھونے سے قسمت کے نوشتے تبدیل نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بہادر عورت کی طرح اپنے شوہر کی موت کا صدمہ برداشت کیا کیونکہ ہم سب اسی راستے کے مسافر تھے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔